خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے احبار کی کتاب اس کا 7 باب تلافی کے نذرانے اور جرم کی قربانی کے بارے میں شرح یہ ہے، وہ نہایت مقدس ہے۔ جس جگہ سوختنی قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں وہیں وہ جرم کی قربانی کے جانور کو بھی ذبح کریں، اور وہ اس کے خون کو مذبح کے گردا گرد چھڑکیں، اور وہ اس کی سب چربی کو چڑھائیں، یعنی اس کی موٹی دم کو اور اس چربی کو جس سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں، اور دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے، اور جگر پر کی جھلی گردوں سمیت، ان سب کو وہ الگ کرے، اور کاہن ان کو مذبح پر خداوند کے حضور آتشین قربانی کے طور پر جلائے۔ یہ جرم کی قربانی ہے، اور کاہنوں میں سے ہر مرد اسے کھائے اور کسی پاک جگہ میں اسے کھائیں، وہ نہایت پاک ہے۔ جرم کی قربانی ویسی ہی ہے جیسی خطا کی قربانی ہے، اور ان کے لیے ایک ہی شرع ہے، اور انہیں وہی کاہن لے جو ان سے کفارہ دیتا ہے، اور جو کاہن کسی شخص کی طرف سے سوختنی قربانی گزرانتا ہے، وہی کاہن اس سوختنی قربانی کی کھال کو جو اس نے گزرانی اپنے واسطے لے لے، اور ہر ایک نذر کی قربانی جو تنور میں پکائی جائے، اور وہ بھی جو کڑاہی میں تیار کی جائے، اور توے کی پکی ہوئی بھی اسی کاہن کی ہے جو اسے گزرانے، اور ہر ایک نذر کی قربانی خواہ اس میں تیل ملا ہوا ہو یا وہ خشک ہو، برابر برابر ہارون کے سب بیٹوں کے لیے ہو۔ سلامتی کے ذبیحے اور سلامتی کے ذبیحہ کے بارے میں جسے کوئی خداوند کے حضور چڑھائے، شرع یہ ہے کہ وہ اگر شکرانہ کے طور پر اسے چڑھائے تو وہ شکرانے کے ذبیحہ کے ساتھ تیل ملے ہوئے بے خمیری کلچے اور تیل چپڑی ہوئی بے خمیری چپاتیاں اور تیل ملے ہوئے میدا کے تر کلچے بھی گزرانے، اور سلامتی کے ذبیحہ کی قربانی کے ساتھ جو شکرانہ کے لیے ہوگی، وہ خمیری روٹی کے گردے اپنے چڑھاوے پر گزرانے، اور ہر چڑھاوے میں سے وہ ایک کو لے کر اسے خداوند کے روبرو ہلانے کی قربانی کے طور پر چڑھائے، اور یہ اس کاہن کا ہو جو سلامتی کے ذبیحہ کا خون چھڑکتا ہے، اور سلامتی کے ذبیحوں کی اس قربانی کا گوشت جو اس کی طرف سے شکرانہ کے طور پر ہوگی، قربانی چڑھانے کے دن ہی کھا لیا جائے، وہ اس میں سے کچھ صبح تک باقی نہ چھوڑے۔ پر اگر اس کے چڑھاوے کی قربانی منت کا یا رضا کا ہدیہ ہو تو وہ اس دن کھائی جائے جس دن وہ اپنی قربانی گزرانے، اور جو کچھ اس میں سے بچ رہے وہ دوسرے دن کھایا جائے، پر جو کچھ اس قربانی کے گوشت میں سے تیسرے دن تک رہ جائے وہ آگ میں جلا دیا جائے۔ اور اس کے سلامتی کے ذبیحوں کی قربانی کے گوشت میں سے اگر کچھ تیسرے دن کھایا جائے تو وہ منظور نہ ہوگا، اور نہ اس کا ثواب قربانی دینے والے کی طرف منسوب ہوگا، بلکہ وہ مکروہ بات ہوگی۔ جو اس میں سے کھائے اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا، اور جو گوشت کسی ناپاک چیز سے چھو جائے کھایا نہ جائے، وہ آگ میں جلایا جائے۔ اور ذبیحہ کے گوشت کو جو پاک ہے وہ تو کھائے، لیکن جو شخص نجاست کی حالت میں خداوند کی سلامتی کے ذبیحہ کا گوشت کھائے وہ اپنے
لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور جو کوئی کسی ناپاک چیز کو چھوئے، خواہ وہ انسان کی نجاست ہو یا ناپاک جانور ہو یا کوئی نجس مکروہ شے ہو، اور پھر خداوند کی سلامتی کے ذبیحہ کے گوشت میں سے کھائے، وہ بھی اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ تم لوگ نہ تو بیل کی، نہ بھیڑ کی اور نہ بکری کی کچھ چربی کھانا، جو جانور خود بخود مر گیا ہو اور جس کو درندوں نے پھاڑا ہو، ان کی چربی اور کام میں لاؤ تو لاؤ، پر اسے تم کسی حال میں نہ کھانا، کیونکہ جو کوئی ایسے چوپائے کی چربی کھائے جسے لوگ آتشین قربانی کے طور پر خداوند کے حضور چڑھاتے ہیں، وہ کھانے والا آدمی اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور تم اپنی سکونت گاہوں میں کہیں بھی کسی طرح کا خون، خواہ پرندے کا ہو یا چوپائے کا، ہرگز نہ کھانا۔ جو کوئی کسی طرح کا خون کھائے، وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ جو کوئی اپنا سلامتی کا ذبیحہ خداوند کے حضور گزرانے، وہ خود ہی اپنے سلامتی کے ذبیحہ کی قربانی میں سے اپنا چڑھاوا خداوند کے حضور لائے۔ وہ اپنے ہی ہاتھوں میں خداوند کی آتشین قربانی کو لائے، یعنی چربی کو سینہ سمیت لائے کہ سینہ ہلانے کی قربانی کے طور پر ہلایا جائے، اور کاہن چربی کو مذبح پر جلائے، پر سینہ ہارون اور اس کے بیٹوں کا ہو۔ اور تم سلامتی کے ذبیحوں کی دہنی ران اٹھانے کی قربانی کے طور پر کاہن کو دینا۔ ہارون کے بیٹوں میں سے جو سلامتی کے ذبیحوں کا خون اور چربی گزرانے، وہ دہنی ران اپنا حصہ لے، کیونکہ بنی اسرائیل کے سلامتی کے ذبیحوں میں سے ہلانے کی قربانی کا سینہ اور اٹھانے کی قربانی کی ران کو لے کر میں نے ہارون کاہن اور اس کے بیٹوں کو دیا ہے کہ یہ ہمیشہ بنی اسرائیل کی طرف سے ان کا حق ہو۔ یہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں سے ہارون کے ممسوح ہونے کا اور اس کے بیٹوں کے ممسوح ہونے کا حصہ ہے، جو اس دن مقرر ہوا جب وہ خداوند کے حضور کاہن کی خدمت کو انجام دینے کے لیے حاضر کیے گئے، یعنی جس دن خداوند نے انہیں مسح کیا، اس دن اس نے یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کی طرف سے انہیں یہ ملا کرے، سو ان کی نسل در نسل یہ ان کا حق رہے گا۔ سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی اور خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی اور تخصیص اور سلامتی کے ذبیحہ کے بارے میں شرع یہ ہے، جس کا حکم خداوند نے موسیٰ کو اس دن کوہ سینا پر دیا، جس دن اس نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ سینا کے بیابان میں خداوند کے حضور اپنی قربانی گزرانے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔